السلام علیکم۔ دعا اسٹوری چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے آج کی کہانی کے جانب پڑھتے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں روز رات کے وقت چھت پہ جا کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگتی تھی۔ مجھے تہجد کی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں روز رات کے وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتی تھی۔ ایک رات سردیوں کا موسم تھا۔ مجھے سردی لگ گئی چھت پر نماز پڑھتے ہوئے۔ اگلی صبح میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اماں نے بہت زیادہ دوائیاں دی لیکن دوائیوں نے بالکل بھی اثر نہیں کیا تھا۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہونے کا کوئی آسرا ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری اماں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری دادی کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک محلے میں ایک جنات کا گھر ہے، وہاں سے جا کر تمہیں دم کروا کر آتے ہیں۔ وہ انتہائی نیک جنات ہیں۔ وہ دم کرتے ہیں تو لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ وہ نیک نمازی جنات تھے۔ مجھے جنات کا نام سن کر ہی خوف ہونے لگا تھا، لیکن دادی مجھے زور زبردستی وہاں پر لے کر گئی تھی۔ جیسے ہی جنات نے مجھے دم کیا، مجھے سکون محسوس ہونے لگی۔ میری طبیعت میں بہتری ہونے لگی تھی۔ میں جب گھر آئی تو مجھے پھر سے بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوا تھا۔ اگلے دن دادی نے مجھے کہا کہ تمہیں آج بھی جانا ہے دم کرنے کے لیے اور کل بھی جانا ہے، 3 دن مکمل ہو جائیں گے۔ مجھے دادی پھر سے شام کے وقت لے کر گئی اور مغرب سے پہلے میں اور دادی ہم گھر آنے لگے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تھی میں سونے لگتی تو مجھے عجیب قسم کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی تھی۔ میری روح کو کھنچاؤ محسوس ہونے لگتی تھی۔ نہ جانے اس جنات نے کیا پڑھا تھا میرے اوپر کہ میری طبیعت تو ٹھیک ہو گئی تھی لیکن گھبراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگلے دن میں دادی کے ساتھ ہرگز وہاں پر نہیں جاؤں گی۔ میں وہاں پر جاتی ہوں تو میری طبیعت ہی عجیب ہو جاتی ہے، عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ تو پھر اگلے دن دادی مجھے لے کر گئی تھی زور زبردستی۔ وہاں پر میں جیسے ہی گئی تو جنات کی بہن نے میرے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھ دیا اور کہا کہ اس کو کبھی بھی مت کھولنا، اگر اس کو کھولو گی تو بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گی۔ میں ڈر گئی تھی، نہ جانے کس چیز کا یہ دھاگا تھا۔ میں گھر آئی، میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں اس دھاگے کو کھولوں گی، آخر اس کا کیا راز ہے جو کھولوں گی تو مجھے نقصان ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن دھاگا انہوں نے اتنی مضبوطی سے باندھا ہوا تھا، لیکن میں اس دھاگے کو نہیں کھول سکی تھی۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا تہجد کا، میں چھت پر چلی گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ ابھی سردیاں بھی کم ہونے لگی تھی تو مجھے اور بھی سکون محسوس ہونے لگی تھی۔ میری اماں مجھے منع کرتی کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو، نیچے بھی تو نماز پڑھ سکتی ہو، چھت پر جاتی ہو تو سردی کی وجہ سے ٹھنڈ لگ جاتی ہے اور بیمار پڑ جاتی ہو۔ میں خود بھی بیمار ہوں تو گھر کو کون سنبھالے گا، گھر کے کام کاج کون کرے گا کہ تم بیمار پڑی رہتی ہو۔ میں نے اپنی اماں کو کہا کہ مجھے سکون ملتا ہے، بیماری تو انسان کے نصیب میں ہی لکھا ہوتا ہے۔ اب تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اب تو آپ کو چائے کھانا بستر پہ ہی ملتا ہے، اب تو آپ شکر کر لیں۔ میں رات کے وقت تہجد نماز پڑھنے جیسے ہی سیڑھیوں سے اترنے لگتی تھی تو میرے ہاتھ میں جو دھاگا بندھا ہوا تھا وہ ہلنے لگتا تھا۔ میں پریشان ہونے لگتی کہ ہوا کی وجہ سے ہلنے لگا ہے یا پھر کچھ اور معاملہ ہے۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا، دوسرے دن نوٹ کی، تیسرے دن بھی اس طریقے سے ہونے لگا۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں اس دھاگے کو کھولوں گی لیکن نہیں کھول سکی تھی۔ میری دادی کو بھی شک ہونے لگا تھا کہ میں اس دھاگے کو کھولنے کے چکر میں ہوں۔ دادی اگلے دن جنات کے گھر میں گئی اور وہاں سے واپس آنے لگی۔ پتہ نہیں میری دادی کے کان بھر دیے تھے جنات نے میرے خلاف۔ دادی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس دھاگے کو نہیں کھولوں گی